بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم آپ کو انتہائی افسوسناک بات بتانے جا رہے ہیں۔ افسوسناک اس لیے کہ عام پاکستانی وہ افراد جو سعودی عربیہ جانے کے خواہش مند ہیں، ان کے فضول میں لاکھوں روپے کا نقصان کر دیا گیا ہے اور ہو رہا ہے، یہ رکا نہیں ہے۔ تمام پاکستانی جو سعودی عربیہ میں کام کی غرض سے جا رہے ہیں، ان کے لاکھوں روپے اس وجہ سے ضائع کیے جا رہے ہیں کہ یونان جاتے ہوئے کچھ لوگوں کی کشتی ڈوب گئی اور کچھ پاکستانی مر گئے۔ یہ تقریباً ہر 6 ماہ بعد کوئی نہ کوئی کشتی وہاں پہ ڈوبتی رہتی ہے۔ جیسی کشتی ڈوبتی ہے، اس کشتی کی زد میں آ کے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ انتہائی فضول قسم کی پابندیاں لگا کے عام عوام کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے، کھجل خوار کر دیا جاتا ہے، اور اس دفعہ اس حد تک ذلیل و خوار کیا گیا ہے کہ عام آدمی اس سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ یعنی ایک لیبر کا بندہ اپنا ویزا لگوا کے پروٹیکٹر کروا کے تمام لیگل ڈاکومنٹس پاکستانی گورنمنٹ کے بتائے گئے تمام ڈاکومنٹ پرووائڈ کرتا ہے، ایئرپورٹ پر ٹکٹ کرواتا ہے، ایئرپورٹ پر جا کے اس کو صرف شک کی بنیاد پہ روک دیا جاتا ہے کہ تم لوگ یونان جاؤ۔ بھائی سعودی عرب سے کون سا رستہ یونان جاتا ہے؟ اگر یونان ہی جانا ہوتا تو 40 لاکھ بندے وہاں پہ موجود ہیں، وہ کیوں جاتے؟ خواہ مخواہ میں ان لوگوں کو کھجل خوار کیا جا رہا ہے، ایئرپورٹ سے بورڈنگ پاس نہیں دیے جا رہے، اور سینکڑوں پاکستانی کراچی ایئرپورٹ پر اس وقت بھی موجود ہیں، ان کی ٹکٹس کینسل کروا دی گئی ہیں۔ نارملی کراچی ایئرپورٹ سے جتنی بھی ٹکٹس ہوتی ہیں وہ نان ریفنڈیبل، نان چینجیبل ہوتی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ نیو ایئر نائٹ ہے، دسمبر ہے، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ٹکٹس کا ریٹ آلموسٹ ڈبل ہو چکے ہیں۔ جو ٹکٹ نارمل افراد کو 50-60 ہزار 70 ہزار کی ملتی تھی، وہ اس وقت لاکھ روپے سے اوپر مل رہی ہے، اور لاکھ روپے کی نان ریفنڈیبل ٹکٹ جب ٹکتی ہے تو وہ بندہ کدھر رہے گا؟ اس نے بڑی مشکل سے 3-4 لاکھ یا 5 لاکھ جتنا بھی اس نے اپنی ایجنسی کو دیا ہے وہ اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ ساتھ المیہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ لاکھ روپے کی ٹکٹ کی ٹھوک گئی، دوبارہ ٹکٹ کرائے گا، پھر شور نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ المیہ دیکھیں، پروٹیکٹر والوں نے اس کے اوپر لکھ دیا، پروٹیکٹر کے اوپر یہ کیسے کا ڈرائیور ہے، یعنی سعودی عرب کا ڈرائیور ہے، جبکہ بندہ پرسنل ڈرائیور جا رہا تھا، چھوٹی گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ انہوں نے اس کو بھی ڈی پورٹ کر دیا۔ اس میں اس بندے کی کیا غلطی ہے بھائی؟ اس بندے کو کیوں ڈی پورٹ کیا گیا؟ ہر ایک چیز جینوئن ہے، ڈرائیونگ لائسنس، ویزا، پروٹیکٹر، ٹکٹ، ہر ایک چیز اس کے پاس جینوئن ہے، لیکن اس کو ڈی پورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یار کوئی خدا کا خوف کرے، بندے کے اوپر ظلم تو نہ کرے۔ غریب آدمی ہے، پورے ٹبر کو اس نے جا کے پالنا ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے غریب آدمی سعودی عربیہ جاتا ہے، عام آدمی تو جاتا ہی نہیں ہے۔ امیر آدمی صرف یونان جاتے ہیں، ان کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے۔ سعودی عربیہ جانے والوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ غریب آدمی ہوتے ہیں۔ 5-7 بندوں کا ٹبر اس کا ہوتا ہے جس کو اس نے پالنا ہوتا ہے۔ خدارہ ہماری گورنمنٹ سے، حکومت وقت سے اور سرکاری بابوؤں سے ریکویسٹ ہے، غریبوں کے اوپر ظلم نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں بخشے گا، آپ یہ سعودیہ جانے والے غریب لوگوں پر ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو نیست و نابود کرے گا جس بندے نے اس غریب آدمی کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یا کچھ خدا کا خوف کرے، وہ بیچارے نے بڑی مشکل سے پیسے ٹکٹ کے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، کیسے وہ پورے کرے گا یار؟ دوبارہ ٹکٹ کیسے خریدے گا؟ دوبارہ ٹکٹ تو خریدتے ہوئے اس کو ڈر لگے گا، وہ تو پوری کی پوری اپنی زندگی لٹا چکا ہوتا ہے، 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر چکا ہوتا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، اسپیشلی ایف آئی اے افراد جو ایئرپورٹ پر ڈیوٹی پر تعینات ہوتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے ان لوگوں کی جان بخشش۔ سعودی عربیہ جانے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو تنگ نہ کریں۔ 32 افراد جن کے خلاف وہ ایف آئی اے کے ہی ملازمین کے اوپر ہی ایف آئی اے کا ہی وہ تھا، کیس تھا، وہ پکڑے گئے ہیں۔ آپ ان جیسے لوگوں کو پکڑیں یار، یونان جانے والوں کو پکڑیں، جنہوں نے ڈنکی لگانی ہوتی ہے ان کو پکڑیں، لیکن یہ سعودیہ جانے والے غریب افراد کے اوپر ظلم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھی جواب دہ ہونا ہے، صرف آپ نے یہ نہیں کہ 4 پیسے کمانے یا کسی کی انسٹرکشن کے اوپر فضول کے بندے پکڑنے ہیں۔ کیا آپ کو ٹارگٹ ملا ہوا کہ ڈیلی کے آپ نے 50 بندے آف لوڈ کرنے ہیں؟ ایسا نہ کریں، آپ ان کی چھان بین کریں۔ ہم آپ کو آپ کے کام کرنے سے نہیں روک رہے، آپ اپنا کام کریں،
آن ڈیوٹی کریں اور ایمانداری سے کریں. آپ ان کے ویزا چیک کریں، پاسپورٹ چیک کریں، ان کے اوپر ایف آئی آر چیک کریں، لیگل تمام اسپیکٹس چیک کریں، جتنے بھی اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کے سامان کی تلاشی لیں. لیکن خدا را صرف شک کی بنیاد پہ کہ یہ بندہ یونان جائے گا سعودی عربیہ سے، یہ ظلم نہ کریں. وہ ادھر سے نہیں جا سکتے، اپنی موت کو دعوت دے کے جا سکتے ہیں. نارملی آپ کو بھی پتا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کا واحد ڈیسٹینیشن ہے جو لاکھوں بندوں کو پناہ دیتا ہے، روزگار دیتا ہے. وہ تباہ ہو جائے گا، وہ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. اس انڈسٹری کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے بھی آنے والی نسلیں یا پچھلی نسلوں نے یہ سفر ضرور کیا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ان میں سے کسی نے یہ سفر نہ کیا. ہمارے پورے پاکستان کے ہر خاندان میں سے ایک بندہ ضرور سعودی عربیہ میں ہے، سعودی عربیہ سے منسلک ضرور ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ منسلک ضرور ہے. تو ریکویسٹ آپ سے بار بار وہی ہمبل ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ جانے والوں کی آپ چھان بین ضرور کریں. آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوائیں، وہ بندہ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے جائے، اوریجنل جتنی بھی چیزیں آپ کہیں گے وہ لے کے جائے گا. لیکن خدا را اس کو ڈیپورٹ نہ کریں، شک کی بنیاد پہ بالکل بھی ڈیپورٹ نہ کریں. اور کچھ کمپرومائزیبل چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کے ایس سے ڈرائیور ہے تو یار ڈرائیور وہ پرسنل ڈرائیور اور کے ایس سے ڈرائیور میں کیا فرق ہے؟ سعودی عربیہ کا ہی ڈرائیور ہے تو اس کو جانے دیں. اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، بہت بہت ریئر چانس ہے کہ اس کو ٹھیک کروایا جا سکے، لیکن یہ وہ چیزیں جو مینیجیبل ہے، وہ آپ کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں. ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے کہ ان کو آپ جانے دیا کریں. ایسے معاملات اگنوریبل، جیسے سم ٹائم غلطی یہ ایک ٹائپ رائٹر کی ہوتی ہے، اس کلرک کی ہوتی ہے. پچھلے دنوں ایک ویزا لگا جس کا نام تھا شہزاد احمد. اب اس دفتر کا جو ملازم تھا اس نے کیا کیا، شہزاد لکھتے لکھتے ڈی لکھنا بھول گیا. احمد بھی سب کچھ، پاسپورٹ نمبر، ڈیٹ آف برتھ، پاسپورٹ ایکسپائری، ہر ایک چیز ایکوریٹ تھی، صرف ڈی نہیں لکھا ہوا تھا، اس کو بھی اتار دیا گیا. چلیں وہ بات پھر سمجھ آتی ہے، کسی حد تک مینیجیبل ہے. برن ہونا وہ بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ پاسپورٹ تھا، پاسپورٹ نمبر تھا، ویریفیکیشن کے تمام سورسز سے ٹکٹ تھی، جانے دینا چاہیے تھا. لیکن ڈی نہیں تھا، وہ بھی غلطی، کسی کی غلطی کہہ کے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو شک کی بنیاد پہ اتنے بندوں کو وہاں پہ روکا ہے، یہ 2-4 دن پہلے سے لے کے ابھی تک یہ مسلسل ہو رہا ہے، ڈیلی ہو رہا ہے. کراچی ایئرپورٹ پر اسپیشلی، چھوٹے ایئرپورٹ جتنے بھی ہیں، اس کے بعد سیالکوٹ اور فیصلہ آباد. سیالکوٹ تو اللہ پناہ، کسی دشمن کو بھی سیالکوٹ ایئرپورٹ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اس کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ ایئرپورٹ بدل لو بھائی، وہ اتنے ظالم لوگ ہیں. بہرحال ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت دے، ان تمام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا، حلال کا رزق کھانے کا راستہ دکھا، تاکہ پاکستان بھی ترقی کرے. اللہ تعالیٰ بھی پاکستان کے اوپر رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.